سورہ یوسف کی آج آپ کے سامنے آیت نمبر 26 کی تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت کی ہے۔ ایک بار میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کی روشنی میں کچھ گفتگو کریں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے معه آپ کے ساتھ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن قید خانے میں۔ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت۔ مومن یعنی ایسے رہتا ہے جیسے قید خانے میں رہتا ہے، جب یہاں سے جاتا ہے تو سبحان اللہ سیدھا اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہاں تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، اور دنیا کو پھر بھول جاتا ہے۔ شکر ہے کہ میں جلدی قید خانے سے نکل رہا ہوں، اور کافر اس دنیا کو جنت سمجھتا ہے، جب آگے جائے گا تو اسے دنیا بڑی یاد آئے گی، وہاں تو بڑا آرام تھا، ایسا۔ تو فرمایا آپ کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان فتیان، فتح نوجوان کہتے ہیں اور غلام کو کہتے ہیں۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، تو ان میں سے ایک نے آ کر کہا حضور میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب میں چوڑ رہا ہوں۔ خمرا یعنی انگور ہیں، انگور میں چوڑ رہا ہے، انگوروں سے شراب بنتی ہے۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر کچھ روٹیاں، میرے سر پر روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں، پرندے جو فضا میں محو پرواز تھے، دیکھا کہ سر پہ روٹیاں ہیں تو وہ میری طرف بڑھ بڑھ کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، تو آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر، تعبیر کے معنی ہوتے ہیں تعبیر، تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر۔ آگے کہا انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی پیشانی دیکھتے ہیں نوری نور، آپ کی آنکھیں دیکھتے ہیں کیا سرمگی آنکھیں ہیں، ان سے نور چھلکتا ہے، ان سے حیا چھلکتا ہے، اور آپ کی پلکیں بار حیا سے ہر وقت جھکی رہتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے قید خانے کے اندر ایک ہی تو چاند ہے جس کو تکتے رہتے ہیں۔ کہ میں سمجھتا ہوں یہ کہنا چاہتے ہیں ہم قید خانے میں کیا آئے ہیں، ہم تو اپنی آزادی بھی بھول گئے۔ کیا حسن ہے، کیا جلوہ ہے، کیا اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، کیا اللہ نے پیشانی چمکائی ہے، کیا اللہ نے بیوی مبارک بنائی ہے، کیا چہرے کے خد و خال ہیں۔ حضور آپ کو تکتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، بیوی بچے بھول گئے ہیں، آپ کو تکتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ تو بڑے خیر خواہ ہیں۔ آپ کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کرتے ہیں، کوئی زخمی ہو جائے تو مرہم پٹی کرتے ہیں، آپ اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، اسے تشفی دیتے ہیں۔ بھائی صبر کرو، یہ چند دن ہیں، چند دن ہیں، صبر کر دو، نجات مل جائے گی۔ حضور یہاں ہمیں تو اور کوئی اتنا تسلی نہیں دیتا، اتنا تشفی نہیں دیتا، آپ ہی ہیں جو تسلی دیتے ہیں، دل کو بہلاتے ہیں، دل کو بہلاتے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہیں تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، غم غلط ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حسن یوسفی ہے کہ دیکھ کر غم غلط ہو جاتے ہیں، تو جس کے سامنے حسن محمدی جلوہ کرتا ہے۔
کے دربار اقدس میں جا پی کوئی، ان کے دربار اقدس میں جا پی کوئی، غم زدہ گیا آتشی ناکام گیا، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ تو حضرات محترم کہنے لگے یارو ہم نے خواب دیکھے ہیں، کس سے پوچھیں؟ تو کہا یار کسی سے کیوں پوچھیں؟ یہ جو حسین چہرے والا یہ جو حسین مکھڑے والا موجود ہے، جو غمخوار ہے، جو مونس ہے، جو دلداری کرتا ہے، جو بیماروں کی عادت کرتا ہے، اور لگتا ہے بڑا علم ہے اس کے پاس، پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو۔ کہا یار یہ بات تم نے ٹھیک کہی۔ اب ایک نان بائی تھا اور ایک ساقی تھا۔ بادشاہ کا نان بائی جو روٹیاں پکا کے دیتا تھا، مطبخ کا جو ناظم تھا، اور ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شراب سے محفوظ کرے، اس کو پناہ مانگو شراب سے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب بت، والازلام بانسے کے تیر، رجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، شیطانی عمل سے، ناپاکی سے بچ جاؤ۔ شراب دل کو گندا کر دیتی ہے، جب دل گندا ہو جائے تو پاک کیا چیز رہی؟ پھر نگاہیں گندی ہو جاتی ہیں، پھر کان گندے ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، پھر زبان گندی ہو جاتی ہے، پھر ظاہر گندا ہو جاتا ہے، پھر باطن گندا ہو جاتا ہے، پھر اس کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ نیکی کی طرف آئے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کے آگے رو رو کر توبہ کریں۔ جب دعا مانگی جائے گی تو اس میں توبہ بھی کروائی جائے گی۔ سچے دل سے توبہ کریں، ہو سکتے کایا پلٹ جائے۔ آمین۔ کہتے ہو جی روزی میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، گھر میں وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے۔ تو دوستو کبھی غور کیا یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، ذکر سے مراد یہاں دین بھی ہے، ذکر سے مراد یہاں نماز بھی ہے، ذکر سے مراد یہاں قرآن بھی ہے، وہ قرآن جو نظام زندگی بھی ہے، نظام بندگی بھی ہے، جو زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور بندگی کے آداب بھی بتلاتا ہے کہ رب کا بندہ کیسے بننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہمارے ذکر سے روح گردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اذان ہوئی، کام کا چھوڑ کر مسجد میں نہیں آیا، ہمارے حضور سجدہ ریزی کے لیے حاضر نہیں ہوا، فرمایا سن لے وہ بندہ، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں، اس کی زندگی کی گزران زندگی یعنی روزگار، معیشت، جو معاشی وسائل ہیں تنگ کر دیں گے، تنگ و دو کرے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن آئیے میں دوسری آیت سناتا ہوں کہ کب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، کب رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو رسالات ہے یہ جو اب شبال کا وہ آ بھی گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ساتھی نے بڑا شاندار
مضمون لکھا ہے علامہ محمد ساجد صاحب نے رزق کے دروازے، کہ رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور رزق کے دروازے کیسے بند ہوتے ہیں، وہ مضمون پڑھنے کا اللہ ہو۔ تو ماشاءاللہ ہم کس بات دینا چاہتے تھے، لیکن بھائی کامران نے کوشش کی کہ اس کو تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، ایک دفعہ پڑھیں تو کیا کیا کرنا ہے، تفصیلات اس میں بڑی شاندار آئی ہیں۔ آپ بھی کرو، محنت کرتے ہیں نا، آپ کے لیے کرتے ہیں، دن رات ہر بندے کو آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم سنیے، میں آیت سنا رہا ہوں کہ کب رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو بھی اللہ سے ڈر جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا چلتے چلتے کہیں گرداب میں پھنس گیا، دلدل میں پھنس گیا، بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، فرمایا ہو متقی، ہو پرہیزگار، ہو اللہ سے ڈرنے والا، ہو رسول کا غلام، تو اللہ نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، وہ آرام سے نکل آئے گا، اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ایسے مقامات سے رزق دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو حضرات محترم قریب آئے تو نان بھائی اور ساکی جو اس لیے جیل میں بھیج دیے گئے تھے کہ وہ بادشاہ جو بوڑھا ہو چکا تھا اس کو شک گزرا یا کسی نے مخبری کر دی، شکایت کر دی کہ یہ آپ کو زہر دینے کی یہ سازش کر رہے ہیں، آپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو پہلے ان کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ تو جب انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، وہ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا یہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، ان کو تعبیر بتانے سے پہلے میں کیوں نہ ان کو توحید کی دعوت دوں، ان کو کیوں نہ ایمان کی دعوت دوں، کیوں نہ جن کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے نا لوگوں کی، اللہ کی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف لے آئیں، یہ برائیوں سے نکلیں، گندگیوں سے نکلیں، آلودگیوں سے نکلیں، بھلائیوں کی طرف آئیں، مگر کیا کریں، شیطان بھی بڑا ظالم ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہے، اس نے بھی جال پھیلائے ہوئے ہیں، شیطان کا کوئی ایک جال نہیں ہے، ایک جال سے نکلو دوسرا جال موجود ہے، دوسرے سے نکلو تیسرا، تو آدمی وہی بچ سکتا ہے جو اللہ سے ہر وقت پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھے۔ اللہ، تو دوستو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، تو حضرت نے آگے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، آپ نے فرمایا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے مگر میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس کی تعبیر اس سے بیشتر کہ کھانا تمہارے پاس آئے، کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے جیل میں، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر کہ جو شراب نچوڑ رہا ہے اس کی تعبیر کیا ہے، اور جس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں اس کی تعبیر کیا، کیونکہ آپ ماہر تھے، جو ہی انہوں نے بتایا تو آپ تو تعبیر تک پہنچ گئے۔ اور یاد رکھنا جس کے سامنے خواب بیان کرو گے نا تو جس طرح کی وہ تعبیر دے گا اسی طرح ہوگا، لہذا ہر ایک کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، عالم سے بیان کرو یا کسی پڑھے لکھے دوست سے، ورنہ تیر چل جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔
اور آپ نے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علموں میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے چھوڑ رکھا ہے، میں نے ترک کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، یعنی میں نے شروع سے ہی اس دین کو نہیں اپنایا، میں نے چھوڑ دیا ہے دین اس قوم کا جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، نیز وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملۃ آبائی، میں نے تو پیروی کی ہے اپنے باپ دادا کے دین کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اسحاق علیہ السلام کا دین ہے اور یعقوب علیہ السلام کا دین ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، فرمایا ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو، پہلے ہم پیغمبر ہیں، ہمارا خاندان پیغمبروں پر مشتمل۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو میں نے کہا کہ میں تعبیر بتاؤں گا یہ میرے پاس علم ہے، فرمایا اس میں کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ توحید و ایمان اور یہ علم اور توحید پر قائم رہنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے لوگ اس احسان پر شکر ہی بجا نہیں لاتے۔ حضرات محترم، آپ جیل میں نا یہاں تک بتا دیتے تھے کہ آج جو کھانا آئے گا اس میں یہ پکا ہوا ہو، یہاں تک بتاتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتایا کرتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا کھاؤ گے، اور آؤ یہ بھی بتاتا ہوں گھر میں تم کیا جمع کر کے رکھ کے آئے ہو۔ چاول پڑے ہیں، آج تم نے کیا سبزی پکائی ہے، آج تم نے کس پرندے کا گوشت بنایا ہے، حالانکہ یہ غیب تھا مگر اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ مسجد اقصی میں حضور کے مقتدی ہیں، یہ تو مقتدی کا علم ہے، تو امام الانبیاء کا علم کیا ہوگا؟ کیا دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے؟ حضور نے جو کچھ فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لوگ والدین کو چھوڑیں گے، دوستیاں نبھائیں گے، ظلم کریں گے، قتل کریں گے، شرک کریں گے اور جناب والا زنا کریں گے، بدکاریاں کریں گے، کیا وہ آج نہیں ہو رہا؟ حضور نے جو کچھ فرمایا ہے، جن فکروں سے آگاہ فرمایا ہے، وہ بارش کے قطرات کی طرح گرتے ہوئے سامنے دکھائی دے، پر حضور کو تو دکھائی دے ہی رہے۔ حضرات محترم، آپ فرما رہے ہیں، بس ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، لیجئے آپ نے ان کو دعوت دی، یہ نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے خواب پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، چلیے ان کو گمراہی سے نکال دو، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں داخل کر دو، یہی پیغمبر کی شان ہوتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا مزید، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید خانہ کے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے دو رفیقوں، مجھے بتاؤ کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے وہ بہتر ہے؟ آپ نے ان کو دعوت سہرے، کاش آج کے عقل کے اندھے، آج کے یہ ہندو، آج یہ مکار،
آج جب ان پر کرونا کا حملہ ہوا ہے، آج ان کو حقیقی خدا اور رب، سچا رب یاد آ گیا۔ آج یہ بت توڑ رہے ہیں، بتوں کو ٹھوکریں لگا رہے ہیں۔ عقل ماری گئی کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ ارے بھائی، ان پر کوئی کلہاڑا مارے، وہ کلہاڑے کا بھار نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو کتنی بدبختی ہے، سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم جب بھی جھکتے ہیں حقیقی رب کے آگے۔ قرآن کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر اللہ کے سوا زمین میں کئی خدا ہوتے تو زمین کا، آسمان کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ مثلا بالفرض ہم تو ایک خدا کے قائل ہیں نا، اگر دو خدا ہوتے اور ان کی حیثیت طاقت مساوی ہوتی، ایک خدا کہتا کہ میں سورج نکالنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں نہیں نکلنے دوں گا، تم نکال کے دکھاؤ، تو بتائیے ایک پوری قوت صرف کرتا کہ سورج نکلے اور دوسرا وہ نہ نکلے، اور کھینچا تانی میں سورج کے ٹکڑے ہو جاتے یا نہ ہو جاتے۔ ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میں نہیں برسنے دوں گا، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ تو دوستو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، جب سے آنکھ کھولی ہے وہ دیکھ رہے ہیں آسمان پر اسی طرح ستارے چمک دمک رہے ہیں، اور پوری آب و تاب کے ساتھ اسی طرح سورج نکلتا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ سبحان اللہ مغرب سے چاند اسی طرح نکل رہا ہے، دریا میں اسی طرح روانی ہے، اور الحمدللہ زمین اسی طرح فصل دے رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے فصل دیتی تھی اب فصل نہیں دے رہی، پہلے بادل برستے تھے اب نہیں برس رہے، اور پہلے بچے پیدا ہوتے تھے اب نہیں پیدا ہو رہے۔ تو دوستو یہ سارا جو نظام ہے ایک واحد قہار کے ہاتھ میں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کوئی خدا نہیں ہے۔ آسمان کا بھی ایک خدا ہے، زمین کا بھی ایک خدا ہے، جو رب المشارق بھی ہے اور رب المغارب بھی ہے، جو رب السماوات بھی ہے والارض بھی ہے، ساتوں آسمانوں کا خالق بھی وہی ہے، ساتوں زمینوں کا مالک بھی وہی ہے، جن و انس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مشکلات کو ٹالنے والا بھی وہی ہے، اور گردوں کو سنبھالنے والا بھی وہی ہے۔ آج اگر کرونا کی وبا چلے گی تو دوستو اسی کے دستے قدرت سے چلے گی، اسی کے حکم سے چلے گی۔ ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم اگر نجات چاہتے ہیں اسی کے در پر آ کے سر کو جھکا لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت تو تیار بیٹھی ہے، اس کی رحمت تو منتظر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو جب بھولا ہوا بندہ اس کے دربار پر حاضر ہوتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر گلے لگا لیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ما تعبدون من دونہ، تم نہیں پوچھتے من دونہ اس کے علاوہ الا اسماء، مگر چند ناموں کو سمیتموہا، فرمایا جو رکھ لیے ہیں تم نے، اور وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، تم نے اپنی طرف سے یہ نام کر لیے ہیں، یہ فلاں ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم جو ہے صرف اللہ کا ہی ہے۔ امرا اللہ تعبدو الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ جب بھی جھکو تو اسی کے آگے جھکو، تیرے سوا میری زمین غیر کے سامنے جھکے، میرے خدا کبھی نہیں، میرے خدا کبھی نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ دوستو انسان کی عزت اس میں نہیں کہ آپ نے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکے، انسان کی عزت اسی میں ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے یہ جبین نیاز اسی کے آگے جھکے۔ ایک سجدہ
جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک در پہ جھک جاؤ اللہ تعالیٰ در بدر جھکنے سے بچا دیتا ہے. ان ہندوؤں کے 36 کروڑ خدا ہیں. جو نفع دے وہ خدا, جو نقصان دے وہ خدا. پانی نفع دیتا ہے خدا, آگ جلاتی ہے خدا. اللہ اکبر. گنگا جمنا یہ سارے ان کے خدا ہیں. روڑا اٹھا لیا وہ خدا, وہ روڑے سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور کبھی سجدہ کر لیا, اور اگر جیب میں ہے ضرورت پڑی تو جناب والا سنجا بھی اسی کے ساتھ کرنا. یہ تو ان کے خدا ہیں. دیجیے دوستو, میں بات کو سمیٹتا ہوں اور آپ نے تعبیر ادا فرمائی. فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. پہلے آپ نے ان کو دعوت, ان کا ذہن بنایا, سوچ بنائی, اپنی طرف مائل کیا, ایمان کی طرف مائل کیا, اپنا فرض ادا کیا. اب آپ کہتے ہیں اے قید خانہ کے میرے دو ساتھیوں سنو, اب خوابوں کی تعبیر سنو. تمہارے خوابوں کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا انداز دیکھو کتنا قریب آنا ہے. یہ نہیں کہتے کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا, تیرے ساتھ ایسا ہوگا, یوں نہیں کہتے. آپ فرماتے ہیں اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. فرمایا تم میں سے ایک یعنی پہلا تو پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب. یعنی جس نے دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, اس کو آپ نے یہ تعبیر دی کہ گویا کہ تو رہائی پا کر پہلے ہی جناب والا ذمہ داری پر کام کرے گا. ڈیوٹی تیری وہی ہوگی کہ تو بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ, رہا دوسرا کہ جس نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں. فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ, رہا دوسرا, یہ بھی کہ تاکہ وہ بیچارہ پریشانی نہ ہو جائے. اللہ کے نبی دلجوئی بھی کر کہ کہیں یہ مرنے سے پہلے مر ہی نہ جائے. فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ, لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا. فَيُسْرَبُ, یعنی سولی دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, اور نوچ کھائیں گے پرندے اس کے سر سے. اور ہاں سن لو, قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. فرمایا اٹل فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کے متعلق تم پوچھتے تھے. یہ ہو گیا, یہ اسی طرح ہوگا جس کے متعلق آپ نے تعبیر دی کہ تو پہلی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا, اس کو رہائی مل گئی. اور جس کے متعلق فرما دیا کہ سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. اور یہ بھی آتا ہے اسے کہا میں نے تو ایسے کہہ دیا, میں نے تو ایسے, اس نے خواب دیکھا ہو میں نے بھی ایسے کہہ دیا. فرمایا کہ چاہے ایسے کہہ دیا ہے اب تو ہو گیا, اب تو یہ کرم چل گیا, قدرت کا فیصلہ ہو گیا. اور اسی طرح اس کو پھر پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. تو باہر کے دوستو, جس نے یعنی جانا تھا نا بادشاہ کے پاس, تو آپ نے کیا کہا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ. اور کہا یوسف علیہ السلام نے اسے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے. آپ نے اس کو کیا پیغام دیا؟ آپ نے فرمایا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ. اللہ اکبر, کہ میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس. ایک قیدی جو بلا وجہ قید میں ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, تو اس کو شیطان نے بلا دیا. ذکر ربہ, فراموش کر دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس, تو بھول گیا, شیطان نے اس کو بلا دیا. تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ, بس آپ ٹھہرے رہے قید خانے میں 50 سنین, کئی سال. پھر آگے کا حال کیا ہوا انشاءاللہ مزید اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے بیان کریں گے. تو پھر یہ دیکھیں گے کہ جمعوں میں کرانا ہے
کیا جو ہمارا صبح درس محال ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل ہم مصروف ہیں